السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا، جو ملک کے موجودہ حالات ہیں جیسے NRC CAA اور NPR کے خلاف پورے ملک میں جو احتجاجات ہو رہے ہیں اور اس میں جو نمایاں کردار ہے وہ عورتوں کا ہے، عورتیں اس تحریک کو لے کر چل رہی ہیں، تو اسی کے پیش نظر جو حکومت ہے اس نے کچھ جو اس کے جو سوالات ہیں اس میں اس سے کچھ پیچھے ہٹ کر کچھ بات رکھی ہے اور بات ماننے کے لیے تیاری کی ہیں۔ تو اس پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب کا تبصرہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس جو احتجاجات جو شروع ہیں پورے ملک میں ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ جب حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے تو آپ بھی اس کو ختم کر دیجئے، اور اگر پھر جب یہ لاگو ہوگا، اگر حکومت اس کو لاگو کرتی ہے تو پھر آپ جو قانون آپ کو جو اجازت دی ہے اس اعتبار سے آپ اس کو کریے گا۔ اور اس پر جو رد عمل آئے ہیں مختلف علماء کرام کے اس پر تبصرہ کیا ہے رد عمل میں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حکومت نے CAA کے عنوان سے جو فیصلہ کیا ہے، جو قرارداد پاس کی ہے، جو ایکٹ بنایا ہے، سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ، یہ ایکٹ اور NRC جو آسام میں نافذ کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ پورے ملک میں اس کا نفاذ ہوگا، اور NPR اس کی تمہید کے طور پر ہوگا، تو یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں ان فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے، یہ فیصلے ابھی قائم ہیں، اور جو احتجاج بھی ہو رہا ہے جن میں سب سے زیادہ خواتین کا احتجاج کامیاب ہے، اور خواتین کے اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہے کہ مردوں کو بھی ایک سبق ملا ہے، جن طالب علموں نے اور طالبات نے جامعہ ملیہ کے طالب علم ہوں یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہوں یا جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی ہوں یا اس ملک کی مختلف یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات نے جو تحریک شروع کی ہے، وہ تحریک در حقیقت اس ملک کے دستور کے تحفظ کے لیے ہے، کیونکہ اس ملک کا دستور متاثر ہو رہا ہے، خاص طور پر اس ملک کے دستور کا جو پریمبل ہے، جو اس کی تمہید ہے، اس تمہید میں جس طرح سے جمہوریت کی ترجمانی کی گئی ہے، جس طرح سماجواد کی ترجمانی کی گئی ہے، جس طرح سیکولرزم کی ترجمانی کی گئی ہے، اور تمام شہریوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی، اور پھر جو پورا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، اس چیپٹر کے اندر جو بھی ایکٹ ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، وہ تمام شہریوں میں مساوات کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہ ملک سیکولر ہے، اس لیے کسی مذہب کو بالادستی یہاں حاصل نہیں ہے، اور مذہبی بنیاد پر کوئی قانون پاس نہیں کیا جا سکتا ہے، مذہبی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس ملک کے رہنے والے تمام شہریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا۔ دستور ان کے درمیان کسی طرح کے ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا ہے، جو کسی زمانے میں بھید بھاؤ تھا، ذات پات اونچ نیچ کا تصور تھا، بلکہ مذہب کے عنوان سے اس ملک کو جس طرح سے برہمن، ویش اور کھتری اور شودر میں تقسیم کیا گیا، اور پھر برادریاں بڑھتی چلی گئیں، تقریباً 6000 برادریاں اس ملک میں ہیں، اور 20 مذہب اس ملک کے اندر ہیں، تو جو اس ملک میں دستور بنایا گیا اس نے مذہبی تفریق، نسلی تفریق، رنگ کی تفریق، برادری کی تفریق، ہر طرح کی تفریق کا خاتمہ کر دیا ہے، اور جب یہ خاتمہ ہو چکا ہے اور مساوات کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، تو کوئی بھی ایسا قانون جس میں مذہبی تفریق پائی جاتی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ طلبہ اور طالبات نے اس ملک کے دستور کو سمجھنے کا ثبوت دیا ہے، جو اسکالرس ہیں، جو تھنکرس ہیں، اور جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے پروفیسرس ہیں، وہ تو جانتے ہی ہیں قانون کی تفصیلات کو، اس کی باریکیوں کو، لیکن اس وقت بچی نوجوان طلبہ اور طالبات بھی آج ملک کے دستور سے جتنا واقف ہو گئے ہیں اور جس کو پیش کر رہے ہیں،
وہ بات آج سے پہلے نہیں تھی. 70 سال میں بھی لوگوں میں دستور کا شعور، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کا شعور ایسا نہیں پیدا ہوا تھا جیسے اب پیدا ہوا ہے. اس لیے مسئلہ ابھی جو پارلیمنٹ میں آیا کہ وزارت داخلہ کی طرف سے ایک تحریری بیان دیا گیا کہ NRC ابھی نافذ نہیں کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی مودی جی یہ کہہ چکے تھے کہ NRC کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جب ان سے یہ کہا گیا کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں NRC کا تذکرہ کیا اور یہ کہ آپ کے بیان اور ان کے بیان میں تضاد ہو رہا ہے، یعنی حکومت کے اتنے اعلیٰ ذمہ دار کنٹرڈکشنز کے شکار ہیں، جس سے عوام میں بے چینی ہے، کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں جو بل لایا گیا، جس کو ایکٹ بنایا گیا، اس میں ترمیم کی جاتی. اگر شہریت کے سلسلے میں ایک ترمیم پر مبنی بل منظور کیا گیا ہے، تھوڑی سی ترمیم اور کر دی جاتی کہ صرف فلاں مذہب نہیں، اگر مذہب کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے تو پھر مسلمانوں کا بھی ذکر ہو، ورنہ مذہب کے حوالے سے بات ہی نہ کی جائے، صرف شہریت کے حوالے سے. جو بھی انسان ہے، جو بھی کہیں کا مظلوم اس ملک میں آئے گا تو اگر وہ اس کا مستحق ہوگا کہ اس کو اس ملک میں پناہ دی جائے، اس ملک کی شہریت دی جائے تو دی جائے گی. بات یہ تھی. لہذا NRC کے بارے میں جو بات ابھی کہی گئی ہے، اور اس میں بھی ٹل ناؤ، ابھی تک، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک وہ نافذ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کل نافذ ہو جائے گا، 1 سال میں ہو جائے گا، 6 مہینے میں ہو جائے گا. تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہوا، یعنی یہ ایک طرح کا فریب ہوا. لہذا حیرت کی بات ہے کہ اس سلسلے میں مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی ہیں، بڑے صاحب نظر ہیں، صاحب فکر ہیں اور صاحب علم ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیان یا اس تحریری وضاحت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ NRC ابھی نافذ نہیں ہوا ہے، ابھی اس کا اعلان ملک کے لیے نہیں ہوا ہے. اور جو بات کہی گئی ہے اس تحریر میں وہ صرف یہ کہ ابھی تک ہونا ہی چاہیے، کہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی ایسا قانون نہیں لایا جائے گا جس سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو اور مذہبی بنیاد پر تفریق ہو. جو بھی یہاں اس ملک میں بسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے آباء و اجداد رہے، وہ یہاں رہے، ان سے ایسے مطالبات نہیں کیے جائیں گے جن کو وہ نہیں پیش کر سکتے. اپنا ہی برتھ سرٹیفکیٹ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے پاس نہیں ہے. جو آدیواسی ہیں، بے شمار غریب لوگ، پسماندہ لوگ، جھگیوں جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کو ٹھکانہ رہنے کا نہیں ہے اور کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ان سے آپ دستاویزیں اور کاغذات مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ملک کے کروڑوں انسان باہر کر دیے جائیں گے، ڈیٹینشن کیمپوں میں رکھ دیے جائیں گے، اور پھر جانوروں سے بدتر زندگی ان کی گزرے گی. چونکہ یہ صورتحال ہے، اس لیے CAA بھی منظور نہیں، کیونکہ وہ مذہبی تفریق پر مبنی قانون ہے. اس میں سے مذہبی تفریق کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بات یوں کہی جاتی ہے کہ CAA منظور نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ CAA کی جو موجودہ کنڈیشن ہے، جو اس کی ڈرافٹنگ کی شکل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر اس میں ترمیم کر دی جائے اور مسلمانوں کو بھی داخل کر دیا جائے یا سرے سے مذہب کی بات ہی ختم کر دی جائے تو مسئلہ اس وقت ختم ہو جائے گا، اس وقت CAA کا مسئلہ ختم ہوگا. لیکن NRC کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ کبھی بھی اس کو ملک میں نہیں لایا جائے گا اور عوام کی بے چینی کو دور کر دیا جائے گا، اور یہ مان لیا جائے گا کہ اس سلسلے میں غلط قدم اٹھایا گیا، غلط بات کہہ دی گئی. اس اعتراف میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ریپبلک ہے، یہ ایک جمہوریہ ہے، یہ ایک سماجوادی ملک ہے، ایک سوشلسٹ ملک ہے، سیکولر ملک ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے. اس لیے اس میں عوام کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اور عوام کا خیال رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے، قانون پاس کیا جاتا ہے. اس لیے اس مسئلے میں جس طرح سے مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس کا رد عمل جو ہوا مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی کا جو بیان دیا گیا ہے، وہ اگرچہ بہت ہی سخت الفاظ میں ہے، اس کو ہلکا کر لینا چاہیے، لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ یہ بیان مناسب نہیں ہے.
وقت کے مطابق نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے عورتوں کے احتجاج کا، تو یہ شریعت کی روشنی میں مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ لحاظ رکھیں اپنے پردے کا بھی، اور لحاظ رکھیں شرم و حیا کا بھی، اور لحاظ رکھیں اسلامی ضوابط کا بھی۔ یہ سب نصیحتیں درست ہیں، لیکن احتجاج کے خلاف بات درست نہیں۔ ان کا احتجاج اور پورے ملک میں جو احتجاج کی فضا ہے اس وقت تک وہ جاری رہے گی جب تک CAA میں ترمیم نہیں کر دی جاتی، اور جب تک NRC کے بارے میں یہ اعلان کر نہیں دیا جاتا کہ ابھی نہیں کبھی بھی اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یہ وضاحت اگر کر دی جائے تو بے چینی ختم ہو جائے، اور یہ BJP کی فتح ہوگی۔ BJP تھوڑی سی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے قانون میں ترمیم کر لے تو لوگوں کے جذبات پھر اس کے ساتھ ہوں گے۔ فائدہ BJP کا ہوگا، پارٹی کا فائدہ ہوگا۔ اور سمجھداری اور دانش مندی یہی ہے کہ آپ عوام کا خیال رکھیں، ہر مظلوم کا، ہر دبے کچلے انسان کا خیال رکھیں۔ اور جو لوگ غیر مسلم خاص طور پر ہندو ہیں ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہیں ویدوں پر، گیتا پر، اپنشد پر، پرانوں پر یقین ہونا چاہیے، اور جو تعلیم دی گئی ہے، جو بات سمجھائی گئی مذہبی کتابوں میں، اور رام جی نے جو تعلیمات دی ہیں، اگر کوئی سچائی کے ساتھ ان تعلیمات کو مانتا ہے تو پھر یقیناً اس کو انسانیت اور مانوتا کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر انسان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اور بے چینی کو دور کرنا چاہیے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیان جس طرح سے آیا ہے اس بیان میں صورتحال کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا، اور جو بات کہی گئی جس ماحول میں کہی گئی اس سے یہ لگتا ہے کہ صحیح معلومات نہیں ہوئی، اور صحیح طریقے پر اظہار خیال نہیں کیا جا سکا، جس کا رد عمل منفی سامنے آ رہا ہے، جس سے